وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 231 میں سورۃ الرحمن آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 25 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب المشرقین ورب المغربین. کلمت رب میں کیونکہ را پہ زبر ہے لہذا یہاں حرف الرا کا حکم ہے تفخیم. ہمیں حرف الرا کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. با پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرفی کے برابر با کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف البا ہے تو یہ 2 با ہے، با ساکن اور با متحرک. کلمت المشرقین میں شین ساکن ہے تو ہمیں شین کو ظاہر کرنا ہے. حرف الرا کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق. ہم حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے لہذا ہم حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس پہ زبر ہے تو ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت المغربین میں غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے. غین حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. حرف البا کے زبر کو ظاہر کریں گے. رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. کلمت فبأي میں یا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر یا کو پڑھیں گے اور کیونکہ تشدید زیر کا ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. فبأي. کلمت آلاء میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ربکما میں حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور حرف البا کی تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت تکذبان میں دال پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر دال کو پڑھنا ہے اور دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. کلمت مرجہ میں میم پہ را پہ اور جیم پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. مراجہ. کلمت البحرین میں ہا ساکن ہے. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے اور کیونکہ اس پہ جزم ہے تو ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے. حرف الرا کو تفخیم سے پڑھیں گے کیونکہ اس پہ زبر ہے. کلمت یلتقیان میں لام ساکن ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. یہاں حرف القاف ہے لہذا ہم حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. کلمت برزخن میں حرف الرا پہ جزم ہے تو یہاں را کا حکم تفخیم. ہمیں حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں خا کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے اور کیونکہ اس پہ تنوین پیش ہے پھر حرف اللام آتا ہے. کلمت لا. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. برزخ لا. کلمت یبغیان میں حرف البا پہ جزم ہے لہذا ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے اور قلقلہ کا معنی ہے
حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، یبغیان۔ غین کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے اور ہم غین کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان۔ کلمت یخرج میں خا ساکن ہے تو ہمیں خا کو ظاہر کرنا ہے اور ہم حرف الخا کو تفخیم سے پڑھیں گے۔ کلمت اللؤلؤ میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے۔ یہاں واو پہ حمزہ ہے اور اس پہ جزم ہے تو ہم جزم کو ظاہر کریں گے۔ آخری میں واو پہ حمزہ ہے لیکن اس پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت المرجان میں میم پہ زبر ہے تو ہم میم کو زبر سے پڑھیں گے اور حرف الرا کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام۔ کلمت الجواری میں جیم پہ واو پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے۔ آخری میں حرف الرا کے نیچے زیر ہے تو ہمیں را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت المنشآت میں نون ساکن ہے، پھر حرف الشین ہے، شین حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، المنشآت۔ یہاں حمزہ ہے اور اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہ مد الف ہے، ہمیں مد الف کو ظاہر کرنا ہے۔ آخری میں تا پہ پیش ہے تو ہم تا کو پیش سے پڑھیں گے۔ کلمت البحر میں حا ساکن ہے تو ہم حا کو ظاہر کریں گے، آخری میں حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت کالاعلام میں حرف العین ہے اور عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، کیونکہ یہاں عین ساکن ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے 2 دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔